حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے جب آپ بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے اس وقت آپ نے ایک دعا کی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ اے اللہ، گھر تو میں نے بنا دیا ہے لیکن دو ڈیمانڈ ہیں، دو دعائیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں امن عطا فرما، اس گھر میں کیا عطا فرما؟ امن، اور دوسرا اس کے رہنے والوں کو پھل عطا فرما۔ یہ دو دعائیں کی تھی۔ اب سورہ فیل کیا ہے؟ اس میں امن خطرے میں ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ابرہہ کی فوج آ نہیں، صرف وہ فوج نہیں تھی، ساتھ ہاتھیوں کا بڑا لشکر بھی لے کر آ گئے۔ اب کیا چیز خطرے میں ہے؟ کیا چیز خطرے میں ہے جی؟ امن خطرے میں ہے۔ تو سورہ فیل میں ان کا جو غرور تھا، طاقت کا نشہ تھا، اللہ نے اس کو خاک میں ملا دیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اب آگے چلتے ہیں سورہ قریش۔ ایک دعا پوری ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی، وہ کیا تھی کہ آپ نے امن مانگا، امن میں۔ دوسری دعا آپ کی یہ تھی کہ اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرمائے۔ چنانچہ سورہ قریش میں بتایا گیا لإیلاف قریش، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، انسیت محبت سے ہے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ وہ سفر کرتے تھے سردی اور گرمی میں۔ اب قریش کے اوپر جو اللہ رب العزت نے سب سے بڑی نعمت نازل کی، یہ بات ذہن میں رکھنے، قبیلہ قریش مکے کا سب سے بڑا قبیلہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قبیلے سے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت رزق دیا۔ یہ دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام کی پوری ہوئی سورہ قریش کی۔ تو یہ سردیوں کے اندر ملک شام جاتے تھے، گرمیوں میں یمن جاتے تھے، اور جب شام جاتے تھے تو وہاں سے پھر یورپ کی طرف سفر کرتے تھے۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ان کا بڑھتا تھا، وہاں سے کچھ مال بیچتے تھے، کچھ واپس لے کر آتے تھے۔ تو یہاں قریش کے اندر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا پوری ہوئی، اور وہ دعا کیا تھی کہ اے اللہ ان کو رزق عطا فرما۔ اب رزق بھی مل گیا، امن بھی مل گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کر کے، اسی لیے سورہ قریش میں کہا گیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کیونکہ یہ دعا اس وقت مانگی تھی جب آپ بیت اللہ کے سامنے تھے، تعمیر کر رہے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ اس رب کی عبادت کریں، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع، یہ اطعمہم من جوع اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں، یہ اطعمہم من جوع کے اندر جو ہے یہ کس طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ پھلوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ الذی اطعمہم من جوع، یہ اشارہ کس کی طرف ہے جی؟ پھل کی طرف ہے۔ یہ وہ دعا تھی نا کہ پھل عطا فرمائے ان کو۔ وَآمَنَهُم مِّنَ الْخَوْفِ، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ امن کی طرف اشارہ ہے۔ اب دیکھیں کتنا گہرا ربط ہے، حالانکہ امن جو ہے وہ پہلی سورت کے اندر تھا، اب دونوں کا گہرا ربط ہے۔ آگے چلیے سورۃ الماعون۔ سورۃ الماعون میں کیا ہوتا ہے؟ قریش کو امن بھی مل گیا اور رزق بھی مل گیا۔ اب انہوں نے دین کو جھٹلا دیا اور یتیموں کو دھکے دینا شروع کر دیے، مسکینوں کو دھتکارنا شروع کر دیا، اور اگر نماز پڑھتے بھی تھے تو سستی سے پڑھتے تھے اور اس میں دکھلاوا کرتے تھے۔ اور پھر کیا تھا؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، عام استعمال کی چیزوں کو وہ روکتے تھے، دیتے ہی نہیں تھے، عام استعمال کی چیزیں نہیں دیتے تھے، چھوٹی موٹی چیزیں جو تھے اس میں بھی وہ کتراتے تھے۔ اب یہ صورت بتاتی ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری کی، ان کو امن بھی دیا، رزق بھی دیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ دین کے ساتھ مخلص ہوتے، لیکن یہ اس ذمہ داری پر پورے نہیں اترے، یہ نالائق نکلے، تو اللہ نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا، اس کو اس منصب سے اتار دیا، اور اللہ نے اس منصب پر کس کو بٹھا دیا؟ اب یہ سورہ کوثر میں اشارہ ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ مکے کی چابیاں دی گئی تھی قریش کو، اتنی نعمتیں، امن دیا گیا، سرداری دی گئی، لیکن انہوں نے دین کے ساتھ اخلاص والا رویہ نہیں اپنایا۔ تو پھر کیا ہوا؟ الکوثر میں بتایا گیا کہ اب ہم نے مکے کی چابیاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی گئی ہیں۔ حضور علیہ السلام کو چابیاں مل گئی۔ اب کوثر سے مراد کیا ہے؟ کوثر سے مراد فتح نصرت ہے، اور اسی طریقے سے کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ اسی طریقے سے کوثر کا ایک معنی ہے قرآن آپ کو دیا گیا ہے، اسی طرح کوثر کا ایک معنی یہ ہے کہ خیر کثیر آپ کو دے دیا گیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں گہرا ربط ہے، اس سے پہلی صورت میں انہوں نے ذمہ داری پوری نہیں کی تھی، اب ذمہ داری کس نے پوری کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، چنانچہ مکے کی سرداری آپ کو دے دی گئی۔ اب آئیے اگلی سورت، سورہ الکافرون۔ اب چونکہ آپ کا قبیلہ بھی قریش ہے اور جو آپ کے مخالف ہیں ان کا قبیلہ بھی قریش ہے، اس صورت میں کیا بتایا گیا؟ ایک سرخ لائن بارڈر کھینچ دیا گیا،
قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دیجئے اے کافرو میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب یہ بڑا ہی مشکل کام تھا۔ دیکھیں ٹریبل ایریاز جو ہیں، قبائلی علاقے، یہ جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں نا، اس میں جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنے قبیلے سے جنگ کرنا۔ سب سے مشکل کام ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے قبیلے کے خلاف چلا جاتا ہے تو فوراً اس کو مار دے، کہ پاکستان کے قبائلی علاقہ جات میں بھی یہی رسم ابھی تک چل رہی ہے۔ تو یہ بڑا مشکل کام تھا کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کم ساتھی ایمان لے کر آئے، اور آغاز میں ہی سرخ لائن کھینچ دی گئی، بارڈر بنا دیا گیا کہ بھئی یہ کافر ہیں اور یہ مومن ہے۔ اب یہ نہیں کہا گیا کہ اے میرے قبیلے والوں، اے میری قوم، بلکہ واضح قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ اب یہاں ایک بارڈر لائن کھینچ دی گئی، اور اس صورت میں سورہ کافرون میں گویا اعلان جنگ ہے قریش کے ساتھ۔ اور آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ابھی کوئی آگے بس بڑی طاقت نہیں ہے، چند لوگ ہیں۔ اور ان صورتوں میں جو سب سے زیادہ سبق ہے وہ علماء کے لیے ہے۔ کام کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ اکیلے سے۔ اور ابھی تو یہ خلاصہ آئے گا، 3 سے 4 صورتیں باقی ہیں۔ اب دیکھیے سورہ نصر ہے، اگلی سورہ نصر۔ اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جا ماضی ہے کہ جب آئے گی اللہ کی مدد اور نصرت، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین میں جوک سر جوک داخل ہوں گے۔ اب اس نصر کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے؟ خوشخبری دی جا رہی کہ آپ چونکہ اس منصب کے لائق ہیں اور آپ اللہ کے مطابق چل رہے ہیں، اللہ کے احکام کے مطابق، لہذا ان قریب مدد آئے گی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب آئے گی اللہ کی مدد، ٹھیک ہے، ابھی آئی نہیں ہے، آئے گی مدد۔ اب یہاں پر ایک خوشخبری دی جا رہی ہے کہ مدد آئے گی اور لوگ داخل ہوں گے، لیکن آخر کے اندر ایک اشارہ دیا گیا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، جب مدد آئے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تسبیح کریں، جھکنا ہے۔ اچھا، یہ حقیقت میں تعلیم امت کے لیے، جس کو اللہ تھوڑا سا منصب دے دینا تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ منکسر المزاج رہے، جھک جائے، استغفار کرے، تسبیح کرو، اتنی ہی عبادت بڑھا دے۔ یہ نہ ہو کہ بھئی اس کو تھوڑا سا علم آنے لگ گیا تو وہ جناب تکبر کرنا شروع کرتے۔ ابھی مدد آئی نہیں ہے، پہلے ہی بتا دیا گیا کہ اے محبوب مدد آئے گی، لیکن آپ نے پھر تسبیح اور بڑھا دینی ہے، استغفار اور بڑھا دینا ہے۔ اب چلیے سورہ لہب جو ہے، نصر میں بتایا گیا تھا کہ بڑی فتح آئے گی، بڑی نصرت آئے گی۔ اب سورہ لہب میں بڑی فتح سے پہلے چھوٹی فتح دکھا دی گئی کہ آپ کا جو دشمن ہے، دشمن تو بہت سارے تھے مکے کے اندر، لیکن ایک دشمن کی ذلت دکھائی گئی، تبت یدا ابی لہب و تب۔ ابو لہب کے بارے میں بتایا گیا، اور یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا عذاب جو ہے یہ دکھایا گیا مومنین کی چھوٹی سی جماعت کو، اسپیشلی طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بڑی مدد آئے گی، لیکن اس سے پہلے کیا ہے جی؟ چھوٹی مدد یہ ہے کہ ابو لہب کو کیا ہے؟ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اب چلیے سورہ اخلاص۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انسان جب کسی مشن پہ نکلتا ہے تو اب یہ سورہ اخلاص، یہ خطاب تو حضور علیہ السلام کو ہے، لیکن ہمیں بتانے کے لیے ہے کہ بھائی جب تم کسی بڑے مشن پہ نکلو گے تو پھر کیا ہے جی؟ کامیابی تو ملے گی، لیکن ساتھ یہ مسائل آئیں گے۔ کیا مسائل؟ کہ شیطان اللہ سے دور کرتے، مجھے تو اب ضرورت ہی نہیں، میں تو عالم بن رہا ہوں، مجھے اب تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے باوضو رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں، وضو تو عام بندوں کے لیے، میں تو ویسے ہی اللہ والا بن گیا ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ شیطان جو ہے وہ حملے شروع کر لیتا ہے۔ اب یہ ہے سورہ اخلاص، کہ جب کسی بڑے مشن پہ نکلیں گے تو نیت کی خرابی آئے گی، تو اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص نازل کر دی۔ اب اس سے پہلے دیکھیں ایک ربط آ رہا ہے، لہب ہے، نصر ہے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ مدد آنے والی ہے، بڑی مدد سے پہلے چھوٹی مدد آ چکی ہے، لیکن اب نیت کی خرابی کا ڈر ہے، تو اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں اخلاص بتایا گیا کہ کوئی بھی عمل کرنا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ رب راضی ہو جائے۔ لوگ راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہم نے یہ نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، احد کو راضی کرنا ہے ہمیں۔
آگے ہے سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اب انسان میں اگر اخلاص آ جائے تو پھر بھی حملے ہوتے ہیں، دو قسم کے حملے۔ ایک باہر سے حملے ہوتے ہیں۔ باہر سے حملہ کیا ہے؟ نظر لگ جاتی ہے انسان کے۔ نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، النظر سہم من سہام ابلیس۔ نظر بھی لگ جاتی ہے انسان کو۔ اور ایسے ہی حاسدین جو ہوتے ہیں وہ جادو وغیرہ بھی کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں۔ تو سورہ فلق کے اندر جو باہر سے حملے ہوتے ہیں انسان پر، ان سے بچاؤ اور پناہ بتائی گئی ہے کہ ہم نے کیسے بچنا ہے۔ تو قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں منع میں آتا ہوں سروں کے رب کی، من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب۔ تو یہ باہر سے جو حملے ہوتے ہیں، جب کوئی اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو سورہ فلق میں باہر سے حملوں کا ایک ڈیفنس سسٹم ہے، بچاؤ کہ بچنا کیسے ہے۔ اور جو آخری صورت ہے وہ ہے سورہ ناس، کہ جب ہم نکلتے ہیں میدان عمل میں اترتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اندر سے بھی حملہ ہوتا ہے، نفس اور شیطان خناس وسوسے ڈالتا ہے مختلف قسم کے وسوسے۔ اول تو آنے نہیں دیتا، اگر کوئی آ گیا دین گرا بے تو پھر اس کے وسوسے، سب سے بڑا وسوسہ کہ لوگ مجھے بڑا عالم کہیں، لوگ مجھے بڑا کہیں، یعنی وہ ریا ڈال دیتا ہے، کہیں نہ کہیں خرابی ڈال دیتا ہے۔ یا کیا ہے جی؟ خناس کا ایک کام یہ برے وسوسے ڈالتا ہے، بے حیائی کے سین دکھائے گا، مناظر دکھائے گا۔ تو یہ جو دو صورتیں ہیں اللہ رب العزت نے گفٹ دی ہیں اس بندے کو جو اللہ کی راہ میں چلنا چاہتا ہے۔ وہ کثرت سے ان صورتوں کی اگر تلاوت کرے گا تو اللہ باہر سے جو حملے ہو رہے ہیں ان سے بھی اس کو بچائے گا، اور جو اندر کے حملے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی ان کو محفوظ برپائے گا۔